بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان بدل دینے کی صورت میں عین کا حکم ہے، پھر بعض انتفاعات کی فوت ہونے کی صورت میں بدل کے حکم کا بیان۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم مطالب ہوں گے ان میں سے ایک مطلب عین کا مالک کی ملکیت میں باقی رہنا، یعنی اگر انسان ضامن جو ہے وہ غاصب بدل دے دیتا ہے تو اس صورت میں عین کا حکم کیا ہوگا، تو وہاں پر بیان ہوگا کہ عین اپنی مالک کی ملکیت میں باقی رہے۔ اسی طرح ایک اور مطلب کہ جہاں پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ بدل دے گا، تو یہ پوری گفتگو ہماری وہاں پر تھی جہاں تمام انتفاعات جو ہیں وہ منتفی ہو چکے ہوں، فوت ہو چکے ہوں مالک سے، اور مالک کی رسائی وہاں تک ممکن نہ ہو۔ اب کچھ انتفاعات اگر فوت ہوتے ہیں تو اس صورت میں بدل کا حکم کیا ہوگا۔ اسی طرح پھر اسی حکم کا جو شاہد بیان ہوگا اسے بھی یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ عین کے حوالے سے یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ جب بدل آپ دے رہے ہیں تو وہاں پر عین جو ہے آیا وہ مالک کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے یا ملکیت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وعلی ای تقدیر، کہ کسی بھی سابقہ مباحث میں بحث کے اندر جو صورتیں بیان ہوئیں ان میں کسی بھی صورت کو آپ لے لیں، یعنی یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ مبذول، وہ چیز جو بے عنوان بدل دی جا رہی ہے وہ مالک کی ملکیت میں داخل ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس بدل پر مالک کی سلطنت ہے، یعنی اسے تصرف کا حق حاصل ہے۔ اور یعنی وہ جو دو صورتیں ہم نے پیچھے بیان کی، آقا فرماتے ہیں کہ والا آئیے تقدیر، یعنی انہی میں سے کوئی بھی آپ صورت کو لے لیں ہر حال میں فلا ينبغي الاشکال فی بقاء العین المضمونۃ علی ملک مالکہا۔ ایک چیز روشن ہے کہ اشکال نہیں ہے، یعنی اشکال نہیں ہونا چاہیے، سزاوار نہیں ہے کہ اشکال ہو فی بقاء العین، اس عین کے باقی ہونے میں، المضمونۃ کہ جو جس اس شخص غاصب پر اس کے ذمہ پر ہے، یعنی وہ اس کا ضامن ہے، اس عین مضمونہ کے بقا میں، کس چیز پر بقا میں، علی ملک مالکہا، کہ وہ عین اپنے مالک کی ملکیت پر باقی ہے، اس چیز کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے۔ انما الکلام فی البدل المبذول، کلام اور بحث کہاں پر ہے؟ کلام اور بحث ہماری وہاں ہے جہاں پر وہ بدل جو ہے بذل کیا جا رہا ہے، اس حیلولت کی بنیاد پر جو پیچھے تفصیل بیان ہوئی۔ بحث ہماری اس بدل مبذول میں ہے کہ آیا یہ اس مالک کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس طرح مثلا یا یہ ضامن کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، فقط اس مالک کو تصرف کا حق ہے، وہ صورتحال جو پیچھے بیان ہوئی۔ ولا کلام ایزن، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کلام، کوئی بحث نہیں ہے کہ فی وجوب الحکم بالاباحہ وبالسلطنہ المطلقۃ علیہا، کہ حکم بالاباحہ واجب ہے کہ جب آپ بدل دیتے ہیں یہ اس میں کوئی بحث نہیں کہ قطعاً جو ہے وہ مباح ہے اس کے لیے، مالک کے لیے، اور یعنی حکم جو ہے وہ سلطنت کا ہے، سلطنت بھی مطلقہ علیہا اس پر۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ کوئی بحث نہیں ہے، تمام وہ تصرفات جو اس بدل مبذول سے وہ مالک انجام دے سکتا ہے، حتیٰ وہ تصرفات کے جو ملکیت پر موقوف ہوں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو کلام کا نتیجہ ہے، محصل ہے، ماحصل ہے، وہ پلٹتا ہے اس صورت میں اس بات کی طرف کہ ان تمام تصرفات کا مباح ہونا، حتیٰ وہ تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہیں، مثلا اگر اس نے بدل مبذول دے دیا ہے، بدل اسے
بذل کیا ہے، دیا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے تصرفات کے جو ملکیت پر موقوف ہیں اس بدل کے سلسلے میں یہ تمام کے تمام جو تصرفات ہیں ان کا اباحہ، حل تستلزم الملک من حین الاباحہ، یہ جو اباحہ ہے ان تمام تصرفات کا، آیا یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ اس اباحے کے وقت سے اس کی ملکیت جو ہے اسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ تمام کے تمام تصرفات انجام دے گا، حتیٰ وہ تصرفات جو متوقف بر ملک ہیں، تو کیا یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ وہ مالک بنتا ہے اس بدل کی نسبت اباحے کے وقت سے، یعنی اس وقت سے کہ جب اس نے اس قیمت کو، اس بدل کو اپنے قبضے میں لیا؟ اور یکفی فیہ حصولہ من حین تصرف، یا اس کے اندر یعنی ملک میں کفایت کرتا ہے اس کا حاصل ہونا حین تصرف سے، یعنی جیسے ہی وہ اس چیز کے اندر تصرف کرے گا، اور بالخصوص ایسا تصرف کے جو ملکیت پر موقوف ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ کفایت کرتا ہے اس ملک کا حصول جو ہے وہ اسی تصرف کے وقت سے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پوری بحث جو ہے وہ اس طرف ہے کہ ہم کس بات کے قائل ہوتے ہیں۔ وقت تقدم فی المعاطات بیان ذالک، اور معاطات کے اندر اس کی بحث جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے، وہ پوری بحث یہاں پر آئے گی کہ آیا جو ہے ہم یہاں پر قائل ملک ہوں گے، ملکیت کے قائل ہوں گے، پھر ملکیت کے قائل ہم کب سے ہوں گے؟ من حین الاباحہ، ہم معاطات کو مفید ملک جانیں گے یا نہیں، بلکہ ہم اس کو مفید اباحہ جانیں گے، مگر یہ کہ جب وہ تصرف ایسا انجام دے جو ملک پر متوقف ہے، تو ایک لحظہ پہلے اسی تصرف کے وقت سے وہ ملکیت جو ہے اس کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھیں اصل عین جو ہے وہ مالک کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ جب غاصب نے بدل دے دیا تو پھر وہ عین اس ضامن کی، غاصب کی ملکیت میں منتقل ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بس ایک طرف سے عین قطعاً جو ہے وہ مالک کی ملکیت پر ہے، اور دوسرا وہ جو بدل دیا جا رہا ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس کے لیے مباح ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری دوسرے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں کہ بعض انتفاعات کے فوت ہونے کی صورت میں اس بدل کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم انہ قد تحصل مما ذکرنا، اس کے بعد وہ بیانات، وہ مباحث جو پیچھے بیان ہوئے، ان میں سے جو ایک چیز حاصل ہوتی ہے یہاں پر، وہ کیا ہے کہ ہماری پوری وہ بحث جہاں پر ہم بدل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، پھر چاہے وہ ملکیت ہو یا سلطنت ہو، کس صورت میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان تحقق ملکیت البدل او السلطنت المطلقۃ علیہ، بدل کی ملکیت کا جو ثبوت ہے، تحقق ہے کہ مثلا وہ جو بدل دیتا ہے یہ اس مالک کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس سلطنت المطلقۃ علیہ، یا اس بدل پر وہ سلطنت مطلقہ کے تحقق کی جو بات ہے کہ اسے جو ہے وہ سلطنت حاصل ہے کہ وہ تصرف کر سکتا ہے اس بدل کے اندر، وہ مالک نہیں ہے اس بدل کا، مع بقاء العین علی ملک مالکہا۔ فرماتے ہیں کہ کس صورت میں کہ جب عین یعنی اس کے باوجود کہ عین اپنے مالک کی ملکیت پر باقی ہے، یعنی ایک طرف سے بدل اس کی ملکیت میں آ رہا ہے اور وہ قیمت جو واجب تھی ضامن پر دینا وہ اس مالک کی اصلی کی ملکیت میں آ رہی ہے، سلطنت اسے حاصل ہو رہی ہے، یا مثلا ادھر سے عین بھی اس کی ملکیت پر باقی ہے۔ یہ ان تحقق ملکیت البدل او السلطنت المطلقہ انما ہوا ما فوات معظم الانتفاعات، یہ کہاں تھا، کس صورت میں تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے، اس صورت میں ہے کہ جب وہ یعنی معظم انتفاعات، یعنی اہم ترین اور اکثر اور بیشتر جو انتفاعات ہیں، ایک بڑا حصہ جو انتفاعات کا ہے اس عین کی نسبت، وہ کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، اس صورت میں ہے۔ بحیث یعد بدل البدل غرامتا و تدارکا، اس اعتبار سے اس انتفاعات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فوت ہو جائے کہ شمار کیا جائے بدل کو ایک غرامت اور ایک تدارک، یعنی جب ضامن بدل دے رہا ہے اس مالک کو تو یہ بدل کیا ہے؟ یہ بدل غرامت ہے، یعنی خسارے کے عنوان سے ہے، یہ بدل تدارک ہے، یعنی وہ چونکہ ضامن ہے اس عین کی نسبت، تو اب چونکہ حیلولہ ایجاد ہوا ہے تو یہ ضمان اقتضا کرتا ہے کہ وہ اس حیلولت کا جبران کرے، تدارک کرے، تو وہ بدل دے رہا ہے۔ اب یہ بدل جو بذل کیا جا رہا ہے یہ غرامت اور تدارک کا عنوان رکھتا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بدل اس کی ملکیت میں آئے گا یا سلطنت اسے حاصل ہوگی، یہ اس وقت ہے کہ جب ایک بہت بڑا حصہ انتفاعات کا، یعنی مالک جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے عین کی نسبت کوئی انتفاع حاصل نہیں کر سکتا، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، رسائی اس کی اس حد تک جو ہے وہ متعذر ہے، اور جو بدل دیا جا رہا ہے وہ بھی غرامت جو ہے تدارک حساب ہو رہا ہے۔ یہ ایک صورت تھی جو پیچھے ہم نے بیان کی کہ یہ اس صورت میں ہے۔ اما لو لم یفت الا بعض ما، یعنی فوت نہ ہو مگر کچھ، وہ لیس بہ قوام الملکیہ، کچھ ایسے انتفاعات کہ جس سے اس چیز کی ملکیت کا قوام نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ فوت ہو رہی ہیں وہاں پر۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فالتدارک لا یقتضی ملکہ، تدارک یہاں پر ملکیت بدل کا اقتضا نہیں کرتا کہ یہاں پر وہ مالک جو اس کا بدل کا مالک بنے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اسے بدل عطا کرے۔ ولا السلطنت المطلقہ البدل، اور نہ ہی اس بدل کی نسبت اسے جو ہے وہ سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی خود اگر آپ زمان کا معنی دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ زمان کا معنی کیا ہے؟ تدارک ہے۔ پیچھے ہم زمان کے اس معنی کو دیکھتے ہوئے شیخ انصاری نے یہاں پر اس بدل کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ بدل غرامت و تدارک کا، چونکہ جب زمان ہے تو زمان کے لیے ضروری ہے کہ تدارک ہونا چاہیے۔ اب تدارک کس چیز کی اقتضا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر معظم انتفاعات فوت نہیں ہوئے، کچھ انتفاعات فوت ہوئے، تو یہاں پر تدارک جو ہے یعنی زمان کا جو معنی ہے وہ اقتضا نہیں کرتا کہ اب یہ مالک اصلی بدل کی نسبت ملکیت پیدا کرتا ہے یا ایسی سلطنت مطلقہ حاصل ہونی چاہیے اس بدل کی نسبت۔ اب یہ تو یہاں اس صورت میں، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کہ جہاں یوں جو ہے وہ کچھ انتفاعات فوت ہوئے ہیں، اور پھر ہم شارع مقدس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت کے جو ہے حوالے سے فتویٰ، یعنی شارع مقدس حکم دیتے ہیں کہ وہ غاصب جو ہے وہ اس چیز کی قیمت جو ہے خسارے کے عنوان سے ادا کرے۔ تو اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ فُرِضَ حکم الشارع بوجوب غرامت قیمت ہی حینئذ، اگر فرض کیا جائے کہ شارع جو ہے وہ حکم کرتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت کا خسارہ جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جہاں پر وہ حیلولت ایجاد ہوتی ہے اور معظم انتفاعات جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، حینئذ یعنی جہاں وہ کچھ انتفاعات فوت ہوئے ہیں، تو یہاں پر شارع کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قیمت دینی ہے، خسارے کے عنوان سے واجب ہے۔ تو یہ اگر فرض کیا جائے کہ شارع اس طرح کا حکم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لم یبعد انکشاف ذالک عن انتقال العین الی الغارم، تو بعید نہیں ہے کہ یہ جو مطلب ہے، یہ جو حکم شارع ہے، یہ کشف کرتا ہے اس بات کو کہ عین منتقل ہو جاتی ہے غارم کی طرف، یعنی غارم یعنی وہ شخص جو غرامت دے رہا ہے، وہ شخص جو وہ قیمت دے رہا ہے، ضامن، وہ جب قیمت دے گا تو یہاں پر عین منتقل ہو جائے گی اس کی طرف۔ یعنی در واقع اگر شارع اس صورت میں کہ جہاں زمان اقتضا نہیں کرتا مالک اصلی کی بدل کی نسبت ملکیت کا، نہ سلطنت کا، پھر شارع کہتے ہیں کہ اسے وہ بدل دینا ہے، وہ قیمت دینی ہے، تو یہاں پر یہ حکم کشف کرتا ہے اس بات کو، بعید نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کشف کر اس بات کو کہ بس یہاں پر در واقع ایک معاوضہ صورت پا رہا ہے کہ عین پھر منتقل ہو جائے گی غارم کی طرف۔ آیا ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی شاہد موجود ہے یا شاہد موجود نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں آغا فرماتے ہیں کہ شاہد موجود ہے ہمارے پاس، ولذا یعنی اسی وجہ سے کہ یہ عین منتقل ہو جاتی ہے غارم کی طرف، استظہر غیر واحد، ایک سے زیادہ فقہا نے استظہار کیا ہے اس بات کا کہ ان الغارم لقیمت الحیوان الذی وطأہ یملکہ، غارم غرامت دینے والا جو حیوان کی قیمت کی غرامت دے رہا ہوتا ہے، الذی وطأہ کہ جس کے ساتھ اس غارم نے وطی کی ہے، یملکہ یہ اس حیوان کا مالک بن جاتا ہے۔ بات کہاں پر ہے؟ بات یہ ہے کہ مثلا اس شخص نے حیوان غصب کیا اور حیوان کے ساتھ وطی کی، کیسا حیوان مد نظر ہے؟ ایک ایسا حیوان کے جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یا مثلا ایسا حیوان مراد نہیں جیسے بکری وغیرہ ہے کہ جس کو کھایا جاتا ہے، جس کے دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ایک ایسا حیوان جیسے کچر وغیرہ ہے، گدھا وغیرہ ہے۔ اب ایسے گدھے وغیرہ جیسے جانور جو یعنی فقط باربری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر اس نے ایسے حیوان کو غصب کیا اور وطی کی تو یہاں پر حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شہر کی طرف منتقل کیا جائے۔ تو یہاں کیا فوت ہو رہا ہے مالک سے؟ مالک سے تو فوت ہو رہا ہے فقط کچھ انتفاعات، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جس سے ملکیت کا قوام ہو،
فقط یہ مثلا واجب قرار دیا جا رہا ہے کہ مثلا اسے کسی اور شہر کی طرف منتقل کیا جائے، وہاں اسے بیچا جائے، اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پر یہ جو خسارہ شارح فرماتے ہیں کہ خسارت عنوان سے اسے قیمت دینی چاہیے، تو غارم جب یہاں پر قیمت دے گا تو یہاں وہ عین جو حیوان ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے اس غارم کی طرف، غارم مالک بن جاتا ہے اس کا. لأنه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر، یعنی یہ جو مطلب ہے کہ غارم جو ہے وہ قیمت حیوان دے گا تو وہ مالک ہوگا اس کا، اگرچہ واجب ہے اس وطی کی وجہ سے اس حیوان کا دور کرنا اس کو اس شہر سے، وبيعه في بلد آخر، اسے بیچنا ایک اور شہر میں. لیکن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالیہ، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فوت حساب ہوتی ہو، ایسے انتفاعات کا جس سے مالیت کا قوام ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ ایک معظم انتفاعات جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں اور اس کے باوجود کیا حکم ہوا، اس کے باوجود کہ یعنی کچھ ہی انتفاعات فوت ہوئے، وہ بھی ایسے نہیں کہ جس میں مالیت کا قوام ہو. اس کے باوجود شارح نے کہا کہ وہاں غارم یعنی جو ہے اس کو قیمت دینی چاہیے، اور پھر یہاں پر فقہا نے استظہار کیا ہے کہ جیسے وہ قیمت دے گا تو وہ اس حیوان کا مالک ہوگا. یعنی در واقع وہ چیز غرامت کے بعد منتقل ہو جاتی ہے خود اسی غارم کی طرف. تو یوں اس شاہد سے، اس استظہار سے آگا اوپر کی اس صورت میں کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ کچھ انتفاعات اگر فوت ہوئے ہوں تو اس میں کیا حکم ہے، ہم نے کہا کہ اصل جو زمان ہے اس کا معنی تو اقتضا نہیں کرتا بدل کی نسبت ملکیت یا سلطنت کا، لیکن اگر شارح حکم کر دیتے ہیں وجوب غرامت قیمت کا تو وہاں پر بعید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عین منتقل ہو جاتی ہے غارم کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.